وعلیکم السلام جی. حمزہ بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کون صاحب؟ میں جری اللہ بات کر رہا ہوں. جلیل جری اللہ. جری اللہ. اچھا جی فرمائیے جی. میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں کافی، واٹس ایپ اسٹیٹس بھی ہیں 30 سیکنڈ کے، جس میں جی جی آپ اکثر خطابات فرماتے ہیں. میں نے آپ سے جی کچھ جی سوالات پوچھنے ہیں جو جی میں جی ارصد رات سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کاش مجھے کوئی بندہ ملے جو میری رہنمائی کر سکے، جو مجھے گائیڈ کر سکے. لیکن میں ابھی جی بات ہی کر رہا ہوتا ہوں تو لوگ کال کاٹ دیتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں. پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. نہ میں کوئی مناظرہ کرنے کے لیے کال کرتا ہوں، نہ میں کوئی وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے کال کرتا ہوں. ایک بندہ جی اگر پیاسا ہے علم کا تو اس کو علم دینا چاہیے. اگر جی آپ مجھے کال کرتے ہیں اور مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں، اگر مجھے علم ہوگا تو اس کا میں جواب دوں گا، اگر نہیں ہوگا تو میں نہیں دوں گا. میں یہ پوچھنا جی چاہتا تھا میرے محترم کہ یہ قادیانیوں کے خلاف جو کمپین چلائی جا رہی ہے کہ قادیانی کافر جی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، 74 کی کارروائی پیش کی جی جاتی ہے. مجھے ایک بات جی سمجھ نہیں آتی اور میں اسی وجہ سے کشمکش میں ہوں. کاش کہ کوئی بندہ جی مجھے اس کشمکش سے نکالے. وہ یہ کہ 74 کی جی اسمبلی میں سارے مسلمان علماء متفق تھے اس بات پہ کہ قادیانی کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج جی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی یہ ایک بات تو جی سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اب جب آگے جی چلتے ہیں تو آگے جا کے پتہ لگتا ہے کہ ان مسلمان علماء کا آپس میں ایک دوسرے کے متعلق جو کفر کا فتویٰ ہے وہ قادیانیوں سے زیادہ سخت ہے. جی باقاعدہ دارالافتاء لائبریری ایک ویب سائٹ ہے، بریلویوں کی آفیشیل ویب سائٹ ہے. جی اس کے اوپر فتویٰ جی موجود ہے کہ دیوبندی اور وہابی جو ہیں وہ شدید اور اشد کافر ہیں، اور کافر کی جی بدترین قسم جو ہے وہ کافر ہیں، جو اتنی بدترین قسم ہے کافروں کی. جی تو اس بارے میں رہنمائی کریں کہ یہ کیا چکر ہے، قادیانی کافر ہیں یا دیگر لوگ ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ موجود ہے کہ وہ کافر ہیں. اب بات ختم نبوت کے منکر کی ہو تو وہ ختم نبوت کے منکر کا بھی فتویٰ ان لوگوں کے اوپر موجود ہے. یعنی دیوبندیوں کے اوپر بھی ہے، بریلویوں کے اوپر بھی ہے، اہل حدیث کے اوپر بھی ہے، شیعہ 12 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں. یہ تک باتیں ہم نے پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی ہیں. جی محترم. جی جی اچھا اپنا پہلے تھوڑا تعارف کروا دیں آپ کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور نمبر آپ نے میرا کہاں سے لیا ہے. آپ کا نمبر واٹس ایپ گروپ سے لیا ہے. واٹس ایپ گروپ میں آپ کا وہ ویڈیوز آتی رہتی ہے نا، تو ایک گروپ میں آئی تھی ویڈیو، مجھے گروپ کا نام ذہن سے نکل گیا تو ادھر سے میں نے پھر وہ آپ کا نمبر سیو کیا، تو پھر میں نے آپ کو میسج کیا. میں جری اللہ بات کر رہا ہوں جرمنی سے. جرمنی سے. اچھا آپ جماعت احمدیہ ہے تعلق آپ کا؟ میں تحقیق کر رہا ہوں. نہیں آپ جماعت احمدیہ سے ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا. جی جی میں جماعت احمدی سے ہوں. ہاں میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جماعت احمدیہ سے ہی ہیں. جی جی میں نے آپ کی آواز سے، میں نے آپ کی باتوں سے آپ کو گیس کر لیا. اوکے. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانیوں کو پہلے آپ کا جو پہلا سوال تھا نا وہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. اگر آپ کہتے ہیں آپ کو ڈاکومنٹری ثبوت دوں گا، بھاگوں گا نہیں. اچھا. ہر چیز کا ڈاکومنٹری ثبوت میں دوں گا. اوکے. آپ یعنی کہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں نا، کہ مسیح موعود مانتے ہیں؟ نہیں نہیں یہ میرا سوال تھا ہی نہیں. نہیں میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، میں آپ کے جواب پہ آؤں گا نا، آپ کے سوال پہ. نہیں سوال پہ تو آپ ٹینشن نہ لیں. اچھا آپ ٹینشن نہ لیں. آپ نے جو پہلے سوال پوچھا نا کہ قادیانیوں کو جو کافر قرار دیتے ہیں، کمپین کرتے ہیں ان کے خلاف، آپ کا پہلا سوال یہ تھا نا. جی جی ٹھیک ہے، میں اس چیز پہ آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ جی جی آپ کا تعلق لاہوری قادیانی گروپ سے ہے یا آپ کا تعلق اچھا اسی لیے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے آپ نے یہ سوال پوچھا. جی ہم مرزا صاحب کو امت الغار تشیع نبی مانتے ہیں. میں لاہوری نہیں ہوں. اچھا لاہوری نہیں ہے. جی جی لاہوری جماعت کے جو لوگ ہیں وہ مرزا قادیانی کو امام مہدی مانتے ہیں. جی آپ مرزا صاحب کہیں گے تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں ہم مرزا صاحب یا مرزا قادیانی، آپ کیا قادیانی نہیں ہیں؟ قادیان کی نسبت سے نہیں نہیں ہم قادیانی نہیں کہلاتے. آپ نے کبھی جی جی ہم نہیں کہلواتے، ہم احمدی ہیں. قادیانی تو وہ شہر کی نسبت ہوگی نا. کیا آپ کے جو مرزا غلام احمد تھے ان کے نام کے ساتھ قادیانی نہیں لکھا تھا؟ جی جی ان کے نام کے ساتھ قادیانی لکھا تھا نا، کیونکہ وہ قادیان سے تھے. اب اس کی مثال وہ حمزہ صاحب ایسی ہے کہ مثلا آپ گجرات کے ہوں اور میں آپ کو لاہوری کہوں تو آپ تو لاہوری نہیں ہیں نا، آپ تو گجراتی ہیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ
جیسے ان میں نا میں عرض کرتا ہوں، میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں حمزہ صاحب، تاکہ بات جو ہے نا وہ زیادہ ادھر ادھر نہ جائے. اب آپ نے جو مجھ سے تعارف کے طور پہ ایک چیز پوچھی ہے تو میں نے وہ آپ کو بتا دی ہے. اب جو میں نے بیسیکلی آپ سے سوال کیا ہے، یہ یقین کریں حمزہ بھائی، میں نے بڑے لوگوں سے سوال کیا ہے، حتیٰ کہ مفتی قاسم فخری صاحب جو ہیں تحریک لبیک کراچی کے جو امیر ہیں، سندھ اسمبلی کے وہ ممبر بھی ہیں، ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا تو بجائے مجھے جواب دینے کے مجھے کال میری کاٹ کے مجھے بلاک کر کے چلے گئے. تو میں آپ کو نہیں کاٹ دوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں. چلیں شکریہ، آپ کو بڑا ممنون مشکور ہوں گا. وہ آپ کی میں نے دیکھیں جی الحمدللہ 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 دیکھیں تحقیق کرنی چاہیے. اوکے ہر انسان آزاد ہے، وہ ٹھیک ہے. کون سا مذہب چوز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بندے پر نا کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اس نے جناب اسلام میں ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے وہ ایک آیت ہے نا، لا اکراہ فی الدین، جی. اسلام میں جبر نہیں ہے. جی اسلام اگر وہ بندہ نہیں ایکسیپٹ کرتا تو غیر مسلم کئی ہیں، صرف یعنی کہ آپ سمجھیں ہندو ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں اور بے شمار قسم غیر مسلموں کی. ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھنا تھا کہ جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، ٹھیک جی. ہے، یہ آپ کے بقول آپ احمدی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، جی اس کی کچھ وجوہات تھی. ٹھیک ہے، جی. اور میں آپ کو آپ کے سامنے سارا ڈاکومنٹری پروف رکھوں گا. میں نا حمزہ بھائی، آپ نے جو بات ابھی کی ہے نا ڈاکومنٹری پروف کے لیے باتیں کی ہیں، یہ باتیں ساری بیچ میں کور ہو گئی ہیں، اور وہ باتیں اس طرح کور ہوئی ہیں کہ میں نے آپ کی بات کو آسان کیا ہے. وہ آسان اس طرح کی ہے کہ 74 کی کارروائی میں سمجھ آ گئی بات کہ سارے مسلمان علماء نے مل کے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا، اخبار میں بھی چھپ گیا، کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی بن گیا، اخبارات میں بھی آ گیا، ہر کتابوں میں بھی آ گیا، باقاعدہ وہ دینی نصابوں میں اور کتابوں میں بھی آ گئی یہ بات. آگے چلیں، آگے چل کے بات یہ آئی ہے جس طرح آپ بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں، تو اب بریلوی مکتبہ فکر میں جو کتب چھپی ہیں بریلوی مکتبہ فکر کی، پرانی بھی اور نئی بھی، میرے پاس نئی بھی ہیں اور پرانی بھی ہیں، ان میں دیوبندیوں کو اور وہابیوں کو قادیانیوں سے زیادہ شدید اور سخت کافر اور بدترین کافر کہا ہے، اور اہل کتاب سے بھی برا کہا ہے، اور یہاں تک باتیں لکھی ہیں کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں سوال مکمل کر دوں نا پھر بتائیے گا. یہاں تک لکھا ہے، یہاں تک باتیں بیان کی ہیں اعلیٰ حضرت نے کہ قادیانیوں کا اگر کوئی بندہ دیوبندیوں کا اگر کوئی بندہ بیمار پڑ جائے تو تم اس کے ساتھ اس کو پوچھنا نہ جانا، مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھنا، اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہ کرنا، اس کے ساتھ میل جول نہ رکھنا، اس کے ساتھ سلام نہ کرنا، اگر شادی کرو گے تو حرام ہوگی اور اولاد ولد زنا کہلائے گی. یہ تک باتیں بیان کی ہیں اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں اور وہابیوں کے خلاف، اور یہی پھر فتاویٰ جاتا کہ شیعوں کے متعلق بھی ہیں اور اس کے علاوہ اہل حدیث کے متعلق بھی ہیں، اور پھر آگے سے ملتے جلتے احمد قادیانی کے متعلق بھی ہیں. جی آپ مجھے تھوڑا سا پہلے یہ بتا دیں کہ آپ مجھ سے کس چیز پہ پوچھنا چاہتے ہیں. آپ دیوبندی، وہابی یا اہل تشیع کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، یا میرے سے وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا پاکستان کی قومی اسمبلی میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا، آپ کون سا سوال پوچھنا چاہتے ہیں میرے سے؟ سوال تو میں نے واضح کیا نا حمزہ صاحب. آپ کا سوال، آپ دیکھیں آپ نا دو سوالوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. میں ایک کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں لیکن آپ فوراً جو ہے نا وہ دوسرے سوال کی طرف آ جاتے ہیں. جی جی. تو مجھے پہلے ایک چیز کا جواب دینے دیں، جی جی. پھر میں دوسرے کا بھی جواب آپ کو دے دوں گا. آپ جس پہ جا رہے ہیں نا، جس سوال پہ جا رہے ہیں، میں نے وہ سوال کیے ہی نہیں ہیں. مثلا میں سوال کرتے نہیں، میں کہتا ہوں کہ حمزہ صاحب آپ کرتے کیا ہیں، اور آپ کہیں جی میرا نام حمزہ ہے، میں روٹی کھاتا ہوں. میں سوال آپ سے کچھ اور کر رہا ہوں. آپ نے جو میرے سے پہلا سوال پوچھا نا کہ جی قادیانیوں کے خلاف جو کمپین کی جاتی ہے، نہیں کمپین کی جاتی ہے نہیں کیا. میں نے سوال جو کیا نا، سوال یہ کیا ہے کہ قادیانی کو کافر قرار دیا گیا، معاملہ ختم ہو گیا، آگے چلائیں بات. کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی مان گیا، اس کے بعد ان کو کافر قرار دیا گیا. آگے چل کے مجھے ایک چیز بتائیں. اچھا مان لیا کہ تو آپ اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ آپ نان مسلم ہیں؟ نہیں، ہم نہیں مانتے. نہیں مانتے جی. اس پر بحث ہونی چاہیے. ہاں میں عرض کرتا ہوں، میں اس کا بھی حمزہ صاحب میں اس کا بھی میں عرض کرتا ہوں. اب دیکھیے جی ٹھیک ہے. دیکھیں دیوبندی یا بریلوی یا بریلوی اس کی بات پہ ہم بعد میں آئیں گے. وہ تھا ان لوگوں کے لیے جن کی آپس میں بحث چلی تھی. ٹھیک ہے، ان ذاتی وجوہات کی بنا پر فتاویٰ جات ان لوگوں کو کافر قرار دیا گیا تھا. کن لوگوں کو؟ اب میں آپ کو جو دیوبندیوں کے بڑے تھے، جو ان کے یعنی کہ مثال کے طور پہ اس وقت دیوبندی کو جو قاسم نانوتوی تھے،
خلیل احمد انبیٹری، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی، ہاں جی، یہ 2-3 جو تھے نا ان کے ساتھ 4 بندوں کے باقاعدہ نام لکھے ہیں، بلکہ 5 کے نام لکھے ہیں. اور اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے معتقد ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، اور ان کے کفر میں شک بھی کرے وہ بھی کافر ہے، بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. من شک فی کفر ہی و عذاب ہی کے الفاظ بھی ہیں کہ جو اس کے کفر میں اور مرنے کے بعد اس کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اب آپ نے جو بیچ میں سے ایک نقطہ یا پوائنٹ آپ نے اٹھایا نا میرے بھائی حمزہ صاحب، کہ اب چونکہ آپ کو کافر جب قرار دیا گیا تو آپ نہیں مانتے، تو پہلے بحث تو اس پہ کریں کہ آپ نہیں مانتے. اب جس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا، تو جن کے خلاف لگایا وہ بھی نہیں مانتے کہ نہیں بھائی قاسم نانوتوی کافر نہیں ہے، بلکہ وہ تحذیر الناس کی توضیحات بیان کرتے ہیں کہ اگر بعد زمانہ نبوی کو نبی پیدا ہو تو آپ کی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہیں آئے گا. اس کی وہ سینکڑوں توضیحات بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے. المحنت علی المفنت کتاب کیوں لکھی گئی؟ وہی فتاوی حرمین شریفین سے دوبارہ منگوایا گیا، اور پھر یہ تک وضاحت کی گئی اور کروائی گئی کہ نہیں بھائی وہ مسلمان ہی ہیں، اور ان کا آپس میں وہ جو ان کو تحریرات پیش کی گئی تھی اعلیٰ حضرت نے، وہ تحریرات درست نہیں تھی اور غلط ملت کر کے یہ تحریرات پیش کی گئی ہیں. اس لیے جو بات ہے وہ بات اگر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. جی فرمائیے، اب میں آپ کی بات سن رہا ہوں، غور سے سن رہا ہوں. میری بات سن. میں نے باپ کی اتنی لمبی بات سنی ہے، باپ نے تھوڑی سی میری بات بھی سننی ہے، ٹھیک ہے؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. یہ جو اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اہل تشیع، انہوں نے آپس میں جو ایک دوسرے کے بارے میں فتوے لگائے، ٹھیک ہے، وہ فتوے جو تھے نا وہ شخصیات پر مبنی تھے. مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا وہ اشرف علی تھانوی پر دیا، ٹھیک ہے، قاسم نانوتوی پر دیا، رشید احمد گنگوئی پر دیا، اور 1-2 بندے ہیں ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے یہ فتوے ان کے اوپر لگائے، ٹھیک ہے. اب میرے بہت سارے ایسے دیوبندیوں سے میری بات چیت ہوئی ہے، میں نے جا کے ان سے پوچھا بھی ہے، ان سے جا کے میں نے بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے یہ عقائد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں. بات یہاں سے چلی تھی نا. ہیلو جی میں آپ کی بات بڑے غور سے سن رہا ہوں، بڑے غور سے کان لگا کے سن رہا ہوں آپ کی بات. جی ٹھیک ہے. اب ختم نبوت پر بات چلی تھی. اب یہ تھا کہ وہ کہتا جی کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اب وہ کچھ اور عبادتیں تھیں جس کے اوپر اختلافات تھے، وہ انہوں نے ان کے اوپر ذات کے اوپر فتویٰ لگایا. لیکن یہ بات ہے کہ یہ فتویٰ کل دیوبند پہ نہیں ہے، یہ کل بریلویت پہ نہیں ہے، یا کل اہل حدیث پر نہیں ہے کہ ہم یعنی کہ ایک بندے کی وجہ سے پورے مکتبہ فکر کو کافر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، پورے مکتبہ فکر کو ہم نان مسلم ڈکلیئر نہیں کر سکتے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ اگر اسلام کو چھوڑتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، تو کیا ہم یعنی کہ دین اسلام کو تو برا نہیں کہیں گے نا، ہم تو صرف اس بندے کو کہیں گے نا جو دین اسلام سے باہر نکلا ہے، ٹھیک ہو گیا. ہیلو جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات، میں سن رہا ہوں آپ کی بات، بڑے دھیان سے سن رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ عرفان محمود برق کو جانتے ہیں؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. اچھا، وہ بھی سابقہ احمدی ہے. جی ایسے ہی ہے نا؟ جی میں جانتا ہوں. ابھی میری ان سے پرسوں ملاقات ہوئی ہے ادھر ایک پروگرام میں، تو وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں تقریباً کوئی 5 سے 7 ہزار کے قریب جو احمدی حضرات ہیں، میں نے ان کو کلمہ پڑھایا، ان کو میں نے مسلمان کیا، ٹھیک ہے. اب وہ تو کہتے ہیں جی کہ میرے ساتھ میں نے تو دعوت مباہلہ بھی دیا ہے اور میں نے مناظرے کا چیلنج بھی دیا ہے مرزا مسرور کو، جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں، آپ جو امیر ہیں اس وقت. ہیلو جی میں سن رہا ہوں میرے بھائی، آپ کی بات میں سن رہا ہوں، بڑے غور سے سن رہا ہوں. میں آواز کٹ گیا تھی نا، اس لیے میں کہ پتہ شاید آواز فون تو نہیں کٹ گیا. اچھا نہیں آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا اب آپ جو ہیں وہ مرزا غلام احمد کو آپ مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ ہم نبی مانتے ہیں کہ ان کو؟ جی امتی ارغار تشریح نبی مانتے ہیں. لیکن حمزہ صاحب دیکھیں بات جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے جہاں سے بات چلی تھی. دیکھیں آپ مثال کے طور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب آپ اگر کال نہیں کاٹ رہے تو آپ یہ کال کاٹنے کے مترادف ہی کام کر رہے ہیں. مثلا بات کو ادھر لے کے جانا جو ادھر لے کے جانا. اس کا جواب دے دیا. نہیں دیا نا، میں عرض کرتا ہوں. جواب دے دیا. نہیں دیا، میں عرض کرتا ہوں. سنیں، میں نے آپ کو
میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی بات حمزہ صاحب دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں. اب دیکھیں میں اگر کوئی ایسی بات کروں، اگر میں میری چیز بات سنیں. جی جی میں اہل حدیث کو، میں دیوبندی کو میں کافر نہیں مانتا. آپ نہیں مانتے نا، آپ کی ذاتی رائے کو تو اہمیت نہیں دی جائے گی. میں نہیں مانتا، نہیں میں نہیں مانتا کافر. اچھا، آپ اعلی حضرت کے فتاوی جات کو نہیں مانتے؟ اب آپ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، جی قادیانی جتنے بھی ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، میں آپ کو اگر دکھا دوں کہ آپ کے جو مرزا غلام احمد ہیں انہوں نے جو محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، میں اگر آپ کو کتابوں میں وہ چیزیں دکھا دوں اور اگر میں کتابوں کے اندر وہ ساری عبارتیں آپ کو دکھا دوں تو کیا جن کو آپ نبی مانتے ہیں کیا آپ ان کو چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں میں نے نا، اب آپ نے ایک بندے کا ذکر کیا ہے، عرفان محمود برق، اس کے بارے میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھیں جو اس نے تو مناظرے کے چیلنج بھی دیا ہوا ہے، مباحثے کے چیلنج بھی دیا ہوا ہے. اب بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ جب بندہ ایک سائڈ دیکھتا ہے تو اس کو حق لگتا ہے، دونوں سائڈ کو دیکھ کے جب بندہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یار اس نے دونوں کی بات سنی ہے اور پھر کوئی نتیجہ اور کوئی رائے قائم کی ہے. اب عرفان محمود برق کو باقاعدہ میں نے پرسنلی طور پہ فون بھی کیا ہے، وہ ایک تو کال ہی اٹینڈ نہیں کرتا، اور ایک دفعہ اس نے کہیں غلطی سے اٹینڈ کر لی تو اس کے بعد جو وہ مغلظات اور جو وہ بک سکتا تھا وہ بکا. کبھی بھی آپ کے پاس کون سا نمبر ہے اس کا؟ پہلا نمبر تھا جو عرفان، ابھی میرے پاس وہ، بلکہ واٹس ایپ پہ میسیج بھی باقاعدہ اس کے آتے رہتے ہیں گروپوں میں. میں آپ کو نمبر بھی بتاتا ہوں، میرے پاس نمبر اس کا ہے، ایک منٹ رکیں ذرا میں بتاتا ہوں، ایک منٹ، میرے پاس سیو ہے وہ عرفان، آ گیا جی. اچھا، اس کے نمبر پہ آخر پہ آتا ہے 070. 070. ہاں چیک کر لیں، اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ختم نبوت کانفرنس میں بیان کرتے ہوئے یہ اس کی پروفائل پکچر لگی ہوئی ہے. اچھا، میں محترم حمزہ صاحب یہ عرض کر رہا تھا میرے محترم کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں مانتے، آپ دیوبندی کو، وہابی کو یا اہل حدیث کو یا ان کو آپ کافر نہیں مانتے. اب آپ کی ذاتی رائے یا ذاتی حیثیت تو اس وقت تک کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ آپ خود مجتہد نہ ہوں. جب تک آپ خود مجتہد نہیں ہیں اس وقت تک آپ کی ذاتی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ دیکھیں میں ایک فرقے کا ماننے والا ہوں، میرے اوپر میرے مستند علماء موجود ہیں، ہمارے خلفاء موجود ہیں، مرزا صاحب کو ہم بطور امتی اور غیر تشیع نہیں مانتے. اگر میں کوئی ایسا بیان دیتا ہوں، کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو ان کی ترجیحات سے ہٹ کرو اور میں کہوں جی میں نہیں مانتا، تو میں خود کو احمدی نہیں کہہ سکتا، میں نے ان کی بات سے اختلاف کر دیا. اب مثال اس کی ایسی ہے کہ جو بندہ اب اعلیٰ حضرت کی بات سے اختلاف کرے گا، آپ فتاوی بریلی سے اٹھا کر دیکھ لیں، وہ بندہ کہے گا جس نے اپنے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا ہے یہ بندہ بریلوی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے یہ بندہ کافر ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ یہ بندہ بریلوی نہیں ہے. اب ہر ایک بریلوی وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، وہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے ارشادات کے اندر رہے، اس سے باہر نہ نکلے. اگر وہ باہر نکلتا ہے، یہ لازم نہیں. میں عرض کرتا ہوں اس کی میں وجہ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ میں عرض کرتا ہوں، میری سن لیں بات. یہ اعلیٰ حضرت نے خود کہا ہے کہ میری تعلیمات کو عمل کرنا سب فردوں سے افضل فرض ہے. یہ انہوں نے آخری وصیت میں بھی یہ بات بیان کی تھی. اب سنیں، دیکھیں میں حمزہ صاحب آپ کو بتاتا ہوں، مجھے تقریباً الحمدللہ 13 سال ہو گئے تحقیق کرتے ہوئے. میں 13 سال سے اس فیلڈ میں ہوں، میں کوئی آج کا نہیں ہوں. اور میں نے سب سے زیادہ، آپ پیدائشی احمدی ہیں یا آپ بعد میں کنورٹ ہوئے ہیں؟ میں پہلے پیدائشی احمدی تھا، پھر میں بریلوی ہوں، میں بریلوی بھی رہا ہوں، اس کے بعد پھر دیوبندی ہوں، اور پھر تحقیق کر کے پھر میں ریورٹ ہوا ہوں، احمدی ہوا ہوں. اس لیے میں نے بریلویت کو، اکیلے ہوئے ہیں یا آپ کی فیملی بھی ساتھ ہے؟ نہیں میں پیدائشی طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں احمدی مسلمان تھا پیدائشی طور پہ. اس کے بعد پھر میں آپ سے، آپ نے اپنا کیا نام کیا بتایا آپ نے؟ جری اللہ نام بتایا میں نے. اچھا جری صاحب میری بات سنیں، دیکھیں آپ اگر آپ نے ماشاءاللہ اتنا مطالعہ کیا، آپ نے اتنی تحقیق کی ہے، تو آپ وہ چیزیں مجھے بھی بتائیں کہ جس کے اوپر آپ نے اتنی تحقیق کی ہے اور آپ جو ہے وہ آپ نے احمدیت قبول کی ہے. میں اپنی وہ باتیں ہیں، میں اپنی بالکل درست، بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے کہ جب میں نے ایک حق کا رستہ چنا تو میں لوگوں کا کیوں نہ بتاؤں. بالکل پیاری بات آپ نے بیان کی ہے. میں نے ایک سیریز شروع کی ہے چینل یوٹیوب کے اوپر، اور باقاعدہ وہ پرائیویٹ چینل نہیں ہے، پبلکلی چینل ہے وہ، اور اس کے اوپر پھر میں لائیو تریاق القلوب کے نام سے. آپ نے مجھے پہچانا کیسے ہے؟ آپ نے بھی نام بولا نا اپنا.
نہیں وہ شروع میں جب ہم وہ بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا جی میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، تو کس طرح پہچانا تھا آپ نے؟ آپ جو بات کر رہے تھے نا تو وہ احمدی حضرات ہیں نا ویسے ہی بات کرتے ہیں نا، تو میں نے کہا اچھا مجھے لگا کہ شاید آپ نے مجھے میرے چینل سے پہچانا، مجھے یہ لگ رہا تھا۔ نہیں مجھے تو آپ کے چینل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے لگا شاید اس طرح آواز ہے۔ کیا نام ہے؟ میرے چینل کا نام تریاق القلوب ہے تریاق القلوب؟ جی، یہ میرے چینل کا اس کے اوپر میں لائیو پروگرام بھی کرتا ہوں، اور اس کے اوپر میں لوگوں کو انویٹیشن بھی دیتا ہوں کہ اگر کسی نے آنا ہے گفتگو کرنی ہے تو وہ آئے اور آ کے کرے۔ باقاعدہ اسٹریم یارڈ کا لنک بھی شیئر کرتا ہوں، اور اس کے اوپر میں سیریز بھی چلا رہا ہوں الحمدللہ کہ میں احمدی مسلمان کیوں ہوں، مجھ سے پوچھیں۔ یہ سیریز بھی میں نے شروع کی ہوئی ہے جس کی الحمدللہ 4-5 ایک ساتھ ہو چکی ہوئی ہیں۔ اچھا حمزہ صاحب بات پتہ کیا ہے، بات شروع میں جو میں بیان کر رہا تھا، میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، جی میں نا کوئی مولوی نہیں ہوں، میں آپ کو سیریز بات بتاؤں، میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے MBA کیا ہوا فائنانس میں، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ کی گفتگو سن کے جو آپ کے وہ ہے نا وہ اسٹیٹس والے میسیجز، وہ آپ کی گفتگو سن کے لگ رہا تھا کہ آپ مولوی نہیں ہیں، یعنی کہ آپ دینی لحاظ سے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ جی دیکھیں، اگر تو آپ کے پاس حق کا راستہ ہے اور اگر آپ کسی دوسرے کو نہیں بتاتے جی، تو پھر آپ گنہگار ہیں، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس آپ اگر پیدائشی احمدی نہیں ہیں، اگر آپ بعد میں کنورٹ ہوئے ہیں تو آپ کسی دلائل پر کنورٹ ہوئے ہوں گے، ایسی ہے، ایگزیکٹلی وہ چیزیں دیکھیں۔ ہم نے اگر مثال کے طور پہ اگر ہم نے جو بڑے بڑے مولوی ہیں ان سے ہم نے سنا ہے کہ جی یہ قادیانیوں کی یہ کفریات ہیں، یہ چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، تو ہم نے اگر وہ چیز سنی ہے تو آپ مجھے وہ چیز بھی بتائیں۔ بالکل درست بات ہے۔ جس کو سن کر دیکھیں، اسلام دین اسلام جو ہے نا یہ پڑھے لکھے لوگوں کا دین ہے، یہ جاہلوں کا دین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ درست بات ہے۔ اور ہر چیز پہ تحقیق ہوتی ہے، ہر چیز پہ تحقیق ہوتی ہے، ایسی ہے، اور ہر چیز کو پڑھا جاتا ہے، ہر چیز کو جانچا جاتا ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک ریسرچ ورک ہوتا ہے۔ جی اگر آپ نے دیکھیں، اگر آپ نے 13 سال اگر آپ نے اس فیلڈ میں لگائے ہیں تو 13 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور آپ کے پاس تو بہت نالج ہوگا جو آپ نے اس کے اوپر گین کیا ہے، تو آپ وہ چیزیں بالکل میرے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو لوگ عرفان برق جیسے، عرفان محمود برق جیسے لوگ جو چیلنج دیتے ہیں اوپنلی، ان کو تو مناظرے کا چیلنج دیے ہوئے باقاعدہ، وہ تو رائے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ تو آتے نہیں ہیں۔ ان کو میرا پیغام دیجیے گا، ان کو نا میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، ان کو میرا پیغام دیجیے گا کہ جری اللہ تریاق القلوب چینل والا آپ کو یاد کر رہا تھا، تو انہیں اچھی طرح یاد آ جائے گا۔ اچھا نہیں، آپ نے یہ عرفان برق کو آپ نے چیلنج دیا تھا؟ جی عرفان محمود برق کو ہم کہتے ہیں کہ آئے ہم سے لائیو گفتگو کرے، اگر ہم ہار گئے تو ہم لائیو اعلان برات کریں گے احمدیت سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی لائیو عقائد و نظریات میں جھوٹا ثابت کر دے تو ہم لائیو اعلان برات کریں گے، پرسنل نہیں، میسیج میں واٹس ایپ پہ کریں گے، نہیں جی بھائی معافی، یہ وہ ادھر نہیں، لائیو عوام کے سامنے ہم کہیں گے جی ہم توبہ طائب ہوتے ہیں۔ جی آپ ایک کام کریں، آپ نے اس کو فون پہ کہا تھا مناظرے کے چلے؟ جی بالکل فون پر کہا تھا۔ آپ ایک کام کریں، آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی ہوئی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ویڈیو چینل پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ اس کو ویڈیو کو بھی 2 سال ہو چکے ہیں لگے ہوئے کو۔ آپ نے اس پہ کیا لکھا؟ ویڈیو میں نے تو دیکھی نہیں، اس پہ کیا؟ وہ آپ کو تو چینل کا پتہ ہی نہیں۔ اس ویڈیو میں یہ لکھا تھا کہ میرا عرفان محمود برق کو اور وقار زکات دونوں کو، چونکہ جب ان لوگوں نے پہلے پروگرام کیا تھا نا لائیو، آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے، 2-2.5 سال پہلے، وقار زکات دیکھیں وہ ایک اور فیلڈ کا بندہ ہے، لیکن وہ اس وقت اس نے کام ہی ایک کیا تھا نا اس طرح کا، وہ گویا اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے تھے، میں بڑا بڑا چیمپئن ہوں، تو دونوں کا نام بیچ میں لکھا تھا، وقار زکا کو بھی اور عرفان محمود برق کو بھی، دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے، یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ 2 آ جائیں، جو یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم اپنے تئیں احمدیت کو منہدم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ملیہ میٹ کر دیں گے، ہمارے پاس دلائل کی انبار ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ دلائل کہاں پہ ہمیں بتائیں، ہماری عاقبت نہ خراب ہو۔ جس طرح ابھی آپ نے حمزہ صاحب بات کی ہے نا، بات بیان فرمائی ہے کہ دیکھیں جو میں آپ کنورٹ ہوا ہوں، ریولٹ ہوا ہوں، تو میں کسی وجہ سے ہوں، تو کوئی تحقیق کی ہے کہ پیپر ورک ہے، تو وہ پیپر ورک کیا ہے وہ مجھے بتایا جائے، ہمیں بتایا جائے۔ اب وہ میں بتا رہا ہوں لائیو سوشل میڈیا پہ عوام الناس کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جو حقائق عوام الناس سے چھپائے جاتے ہیں، میں آپ کو گارنٹڈ یہ بات بتا رہا ہوں میرے بھائی حمزہ صاحب کہ آپ نے بریلوی کتب کا مطالعہ اتنا نہیں کیا ہوگا جتنا میں نے کیا ہے۔ میں نے فتاوی رضویہ کو کھنگالا ہوا ہے، اور حضرت کی جو کتب ہیں ان کے جو فتاوی جاتا ہے ان کو کھنگالا ہوا ہے، ان کے جو کتب ہیں ان کو کھنگالا ہوا ہے، اس کے علاوہ بریلوی کتب کو بڑی چنگی اور بڑی باریک بینی سے کھنگالا ہوا ہے،
اور اس کے علاوہ پھر فتاوی جات کے علیحدہ کتابوں کو کھنگالا ہوا ہے، دیوبندیوں کے فتاوی جات کو کھنگالا ہوا ہے، اہل حدیث کے فتاوی جات کو کھنگالا ہوا ہے. میں یہ ایسی بات نہیں کہ ایک آدھ کتاب پڑھی ہے تو میں ایک چینل کھول کے بیٹھ گیا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے مجھے اب ایک بندہ لائیو پروگرام کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ بھائی آئے اور مجھ سے گفتگو کریں، تو اس کے پلے کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو بلا رہا ہے، وگرنہ میں کبھی بھی نہ کروں. بالکل میں نے آپ سے پہلے کی بات نہیں کہی کہ آپ نے 13 سال ایک چیز پہ لگائے ہیں، تو 13 سال ایک بہت عرصہ ہوتا ہے. آپ نے اس پہ تحقیق کیا، آپ کے پاس تو بڑے زبردست پوائنٹس ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سے لائیو گفتگو کریں، عوام الناس کے سامنے حقائق رکھیں. 74 کی کارروائی کا بار بار حمزہ صاحب حوالہ دیا جاتا ہے کہ 74 کی کارروائی میں آپ کو کافر قرار دیا گیا. اس کے اوپر ہم نے پروگرامز کیے ہیں باقاعدہ، اس کے اوپر پروگرام کام کے ہم نے لوگوں کو یہ کہا کہ 74 کی کارروائی میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم شکست کھا گئے تھے اور ہم ہار چکے تھے. اس کارروائی کو بھٹو صاحب نے اور باقی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لائیو چلائیں گے. لائیو کیوں نہیں چلائی؟ اس کو پھر 35-40 سال تک ملتوی رکھا، کارروائی کو پبلش نہیں کیا. کیوں؟ آپ جیت چکے تھے، مناظرہ آپ جیتے تھے، آپ کے حق میں تھا، فتح آپ کی تھی. قادیانیوں کو بقول آپ کے 72 نے مل کے شکست دی تھی، زہر کر دیا تھا. آپ کو چاہیے تھا پورے پاکستان اس کی منادی کرتے، پورے پاکستان میں اس کو لائیو چلاتے. 40-45 سال تک اس کو چھپا کے رکھنا، عوام الناس سے چھپانا، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے؟ آپ وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ دلائل کو کب چھپایا جاتا ہے، چیزوں کو چھپایا کب جاتا ہے؟ جب پتہ ہو کہ یہ باہر اگر آ گئی تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہو جائے گا، اس لیے چھپایا جاتا ہے. یہ آپ اسمبلی کی کارروائی تو میرے خیال سے پرنٹ ہو چکی اب ہوئی ہے، یہ 2010 کے قریب کہیں ہوئی ہے، پہلے نہیں ہوئی. یہ کارروائی 74 کی تھی، پرنٹ 2010 میں ہوئی ہے. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ نہیں تو اسمبلی کے ریکارڈ میں تو ہوگی نہیں کارروائی، چھپی لوگوں تک تو پہنچی نہیں ہے. اسمبلی کے لوگوں تک تو پہلے وہ اسمبلی کے جو لوگ تھے وہ تمام موجود تھے، وہ تو سن رہے تھے کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. اصل تھا عوام الناس تک تو پہنچی 2010 کے بعد. یہ ہم سوال کرتے ہیں، یہ سوال ہے. آپ دیکھیں حمزہ صاحب، آپ ساری باتوں کو، اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس بات کا خود اندازہ لگائیں کہ ایک چیز چھپائی جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ وہ چیز سامنے لے کے آئیں، لا رہے ہیں، ہم تو عوام کو سناتے ہیں. ہم تو باقاعدہ، میں آپ کو نا میرے چینل، میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں حمزہ صاحب. میرا چینل چونکہ پاکستانی گورنمنٹ نے بین کیا ہوا ہے، پاکستان میں اوپن نہیں ہوتا. مثلاً اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ویڈیوز، آپ کو وہ میں بتاتا ہوں جس طرح ہماری تبلیغ پر پاکستان پر پابندی لگائی نہیں لوگوں نے کہ لوگوں تک پیغام پہنچ گیا تو لوگ ہم سے قبول کر لیں گے تو ڈر جائیں گے، اس لیے انہوں نے چینل کے پابندی لگا دی ہے. آپ چینل کو اوپن پاکستان میں جی پاکستان چینل کو اگر آپ نے اوپن کرنا نا، ویڈیوز کو اگر آپ نے ساری دیکھنی ہے، ویسے اگر آپ تریاق القلوب لکھیں گے یوٹیوب کے اوپر سرچ بار میں تو ویڈیوز میرے سامنے آ جائیں گی، لیکن ان ویڈیوز کو نیچے وہ چینل پہ کلک کر کے چینل کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. اگر ہوں گے تو وہ کہے گا، میرا خیال یہ کہے گا کہ دس چینل از ناٹ اویلیبل ان یور کنٹری. تو اس کو آپ وی پی این سے اوپن کر سکتے ہیں، وی پی این سے کھول کے اس چینل کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو باتیں آپ بیان فرما رہے ہیں اس کے اوپر میں نے لائیو پروگرام کیے ہوئے ہیں. لائیو ایک ہوتا ہے نا ویڈیو الگ سے بنانا 30 سیکنڈ کی یا 3 منٹ کی یا 10 منٹ کی بنا کے اس کو اپلوڈ کر دینا، بعد میں کہنا جی دیں جی اس کا جواب. باقاعدہ لائیو پروگرام کر کے لائیو پھر لوگوں کو دعوت بھی دی ہے. ان میں کئی بریلوی بھی آئے ہیں، کئی اہل حدیث بھی آئے ہیں، کئی وہ شیعہ بھی آئے ہیں، ان سے بھی گفتگو میری ہوئی ہے. تو وہ آپ لازمی دیکھیے گا. اور یہ سوالات جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ سوالات میں نے ان سے پوچھے ہیں اور آج تک ان کا جواب نہیں ملا. اور ابھی جو سوال میں نے آپ سے کیا نا حمزہ صاحب، یہ سوال دکھنے میں جتنا آسان لگتا ہے یہ اتنا ہی مشکل اور اتنا ہی گمبھیر سوال ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر مشاہدہ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ نے ایک بات کہا کہ وہ سوال کو آپ نے صرف نظر کیا ہے، وہ یہ تھا کہ دیکھیں دیوبندی سارے کافر نہیں ہیں، وہابی سارے کافر نہیں ہیں، شیعہ سارے کافر نہیں ہیں. اب جو دیوبندی ہے، اب جو بھی دیوبندی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دیوبندی اکابرین کو مانتا ہے اور دیوبندی عقائد کو مانتا ہے. اگر وہ دیوبندی عقائد کو مانتے نہیں پھر وہ دیوبندی نہیں ہے. اب آپ چونکہ بریلوی ہیں نا حمزہ صاحب، اب اگر آپ اعلیٰ حضرت کے عقائد و نظریات کو مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ بریلوی ہیں ہی نہیں. تو وہ فتویٰ تمام بریلویوں کے اوپر اور تمام وہ ان کے دیوبندیوں کے اوپر لگا ہوا ہے. آپ دیکھیں میں احمدی ہوں، اگر میرے عقائد و نظریات احمدی والے ہیں ہی نہیں، میں احمدی کس چیز کا ہوں، میں قادیانی کس چیز کا ہوں، میں تو ہوں ہی نہیں قادیانی، میرے عقائد ہی وہ نہیں ہیں. تو وہ فتویٰ جی ضرور آپ نے جو ریسرچ پر کیا نا، ٹھیک ہے، وہ آپ سامنے لے کے آئے، لائے ہوں میرے چینل پہ موجود ہے محترم. نہیں وہ
चैनल जो आप बता रहे हैं ना, आप बता रहे हैं कि वो यूट्यूब पे चलता नहीं है। नहीं, यूट्यूब पे चलता है, VPN के जरिए आप खोल के देखें, चल रहा है। अच्छा, VPN के थ्रू। जी, मैंने अर्ज की पहले, VPN से खुल जाता है। दूसरा ये बताएं कि जो थोड़ा सा मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं कि मैं आपसे फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि ये जो आपने भी कहा कि जी हम मिर्ज़ा साहब को तशरीही नबी मानते हैं। नहीं, अल्लाह माफ़ करे, तशरीही नहीं मैंने कहा, उम्मती और गैर तशरीही नहीं कहा मैंने। उम्मती और गैर तशरीही। अच्छा, ये उम्मती और गैर तशरीही से क्या मुराद होता है? जिसकी कोई शरीयत ना हो और जो उम्मत में हो। अच्छा, नहीं तो जो यानी कि कुरान पाक में आगे आयात हैं या हदीस है कि अना खातमुन नबीय्यीन ला नबी जब, नहीं, ये आयत नहीं, ये हदीस है। हाँ, वो हदीस है ये, ठीक है। तो ये जो हदीस है यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, जी, ठीक है। और मेरी एक मेरा एक कोलीग था, तो वो भी उससे मेरी बात हुई थी, वो भी अहमदी था। उसने मुझे कहा जी कि हम खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। जी, हमारा भी यार खत्म नबूवत पे ईमान मानते हैं हम, हमारा ईमान है खत्म नबूवत, हम इनकार तो नहीं करते। अब देखें मिसाल इसकी ऐसी है, मिसाल इसके हम जैसा बताते हैं। अब इसकी मिसाल ऐसी है, वो आप कभी हुसामुल अरमान की तफरीज पढ़े ना, हुसामुल अरमान जो अल्लाह की किताब है जो अभी छपी है, और उसके मुकदमे में जो एक बंदे ने उसकी तफरीज लिखी है ना, उसका मुकदमा जो लिखा है, उसमें बड़ी प्यारी एक बात लिखी है वो देवबंदियों के खिलाफ। वो कहते हैं कि देवबंदी 1000 दफ़ा मुंह से इकरार करें कि हम ख़त्म नबूवत को मानते हैं, 1000 दफ़ा, लेकिन अगर वो ये तहरीर लिख दें कि बाद ज़माना नबी को नबी पैदा हो तो आपकी ख़ातमियत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, वो इस तहरीर के बावजूद वो काफिर है और ख़त्म नबूवत का मुनकर है, बेशक उसके बाद 1,00,000 दफ़ा कहें। इसकी मिसाल ऐसी है कि हम ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते हैं, उसके बावजूद यही फतवा दीगर लोग हमारे ऊपर भी लगाते हैं कि भाई बेशक आप कहते रहें लेकिन आप फिर भी ख़त्म नबूवत मुनकर हैं। अब आपने जो आप दूसरों को छोड़ें, आप दूसरों को छोड़ें, यानी दूसरों को छोड़े बिना मामले खत्म हो जाएगा। मैं आपसे इल्म का तालिब हूँ, ठीक है। इस वक्त दूसरे लोगों को छोड़े, उसमें एक्सट्रीमिस्ट लोग भी होते हैं। मेरा ना जी, मैं अर्ज करता हूँ हमजा साहब, एक्सट्रीमिस्ट की बात अगर आप करेंगे तो आपके जो 2-3 स्टेटस मैंने देखे ना, इतने एक्सट्रीमिस्ट स्टेटस मैंने पहले लोगों को नहीं देखा जितना आपने बनाया। और हैरत की बात यह कि आपको जमात की अकायद का पता ही नहीं है। और मुझे पता क्या लग रहा था, मुझे पहले ये लग रहा था कि आप थोड़े बहुत जानते होंगे, लेकिन चूँकि वो बाद में जब भी गुफ्तगू हुई तो पता लगा कि दीनी लिहाज से आप नहीं जानते। और मेरी दीनी लिहाज से ये मतलब नहीं है कि आपको जाहिल अल्लाह रहम करे, मतलब ये जैसे कहते हैं कि बुनियादी चीज़ों को पता हो, अपने अकायद निजात का पता हो। देखिए मेरी बात सुने, मुझे आप कायल करें, मुझे आप समझे कि मैं इस वक्त आपके सामने एक तालिब इल्म हूं जी, ठीक है। मैं ये नहीं सुनता कि बाज आपने जैसे बताते हैं ना कि बाज आपने लोगों को फ़ोन किए हैं तो उन्होंने जनाब आपका फ़ोन कट कर दिया, या आपने वो कासिम फकरी का कहा है कि उसने आपका फ़ोन कट कर दिया, या इरफान बर्क ने जो है वो मुगल्लज़ात निकाली है, जो कुछ भी है, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो है ना, जो चीज़ें जो गैर अहमदी लोग आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि जी आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, ठीक है। अब जैसे को मैंने आपको बताया कि मेरा एक कोलीग था, वो अहमदी था, उसने कहा जी कि हम ख़त्म नबूवत को मानते हैं, ठीक है। चले मैं ना हमजा साहब मैं अर्ज करता हूँ, छोटी सी बात अर्ज करता हूँ। मेरा ना 13 मिनट बाद प्रोग्राम है लाइव। अच्छा, हाँ जी, तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करें तो आपको भी नोटिफिकेशन मिले। मैं छोटी सी बात करूंगा, आधे मिनट में बात खत्म करता हूं, अपने प्रोग्राम की तैयारी करें। जी, देखें बहुत सारे लोग हैं कि वो जिंदगी का बहुत सारा वक्त गुजारते हैं, बाद में वो इस्लाम कबूल करते हैं। जी, ऐसे ही है ना? जी, बिल्कुल ऐसे आते हैं ना? जी, ठीक है। मोहम्मद अली बॉक्सर था अमेरिका का, हाँ जी, ठीक है। उसकी कितनी ज़्यादा जिंदगी जो है वो गैर मुस्लिम में गुजरी, उसके बाद मुसलमान हो गया। बहुत सारे ऐसे और लोग हैं जी। तो मुझे आपसे याद है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो ना मुझे इन चीज़ों के जवाब दें। क्या पता, देखिए मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बनता हूँ, सीधी सी बात बताऊँ आपको जी, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बनता हूँ। मुझे आपकी बात ठीक लगी, आपने अगर मुझे कन्विंस कर लिया दलाइल की सूरत में, हर चीज़ को, मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि मैं अहमदियत कबूल करूँगा। ठीक है, ठीक है। मैं किसी से नहीं डरता, ठीक है। मैं हक की बुनियाद पे कबूल करूंगा अहमदियत को। बिल्कुल दुरुस्त है, करने भी चाहिए।
بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے حمزہ صاحب، بڑی پیاری بات آپ نے بیان فرمائی، اور یہی میرا مطالبہ ہے، اور یہی میرا مطالبہ ہے کہ ہم دونوں گفتگو کریں گے، اور گفتگو کے دوران دونوں میں سے جس کے دلائل بھاری ہوئے، جس کے دلائل قرآن و حدیث کے مطابق ہوئے، وہ بھائی اس کو ایکسیپٹ کرے گا، ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔ میرا کتنا عرصہ گزرا احمدیت میں، آپ کا کتنا عرصہ گزرا بریلویت میں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے، جو حق ہوگا اس کے ساتھ ہم ہوں گے۔ آپ بریلویت کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں، آپ احمدیت کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ٹھیک ہے، آپ وہ ساری چیزیں مائنس کر دیں کہ جو غیر احمدیت کو کہتے ہیں، جو احمدی لوگ غیر احمدی لوگوں کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ اگر مجھے قائل کر لیں، اگر آپ مجھے پروفس کے اوپر دیکھیں، آپ نے اگر 13 سال ریسرچ کی ہے، آپ نے جیسے بتایا کہ آپ پہلے بریلوی تھے یا آپ سنی تھے، جو بھی تھے آپ بعد میں کنورٹ ہوئے ہیں، لازمی بات ہے آپ کو کوئی چیز اٹریکٹ کی ہے جس کی بیس کے اوپر آپ نے احمدیت کو، جی جی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات کہ میں جو بنتا ہوں نا، میں الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، مجھے کسی چیز کا نہ تو کوئی لالچ ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ میں جو چیز کو فوکس کرتا ہوں نا، وہ کہتا ہے حق کی بات کو، جو بات حق ہے نا اس کو بغیر کسی ڈیلے کے، بغیر کسی لالچ کے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ وہ چیزیں جو ہے نا اپنے پروگرام کی آپ تیاری کریں، آپ وہ چیزیں مجھے قائل کریں، ٹھیک ہوگا، آپ مجھے قائل کریں۔ اگر آپ مجھے قائل کر لیتے ہیں نا، یقین مانیں میں بھاگوں گا نہیں، میں آپ سے پہلے ایڈوائز کروں، نہ میں فون نہ میری عادت ہے بھاگنے والی، نہ میری عادت ہے جناب فون نہ اٹھانے والی، میں بھاگوں گا نہیں۔ آپ نے مجھے قائل کر لیا نا تو آپ کے پیچھے، آپ یہ یاد رکھیے گا، میں آپ سے یہ بات کمٹ کرتا ہوں، اگر آپ نے مجھے قائل کر لیا نا تو میں لاکھوں بندہ کمٹ کر کے آپ کی جماعت میں لے آؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے حمزہ صاحب، انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی، بڑا مزہ ہے آپ سے بات کر کے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا، جی مجھے یاد رکھیے گا۔ میں آپ کو اتنی بڑی ایک میں آپ کو خوشخبری بھی دے رہا ہوں، نہیں دیکھیں نا، ہدایت دینا یا نہ دینا، میرے پیچھے لاکھوں بندے آ جائیں گے، کیونکہ میں الحمدللہ میں جب کسی بندے کو دلائل کے ساتھ کنونس کر دوں گا تو وہ بندہ پھر جاتا نہیں ہے، چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے، آ جاتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے حمزہ صاحب، بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور جس طریقے سے ابھی میٹھے انداز سے آپ بات کر رہے ہیں، اگر اسی طرح میٹھے انداز سے بھی اگر آپ ویڈیوز بنائیں گے نا تو ویڈیو بنانے کا، اختلاف کرنے کا ہر انسان کو حق حاصل ہے۔ سر آپ ابھی ان ویڈیوز کو بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ سارا کچھ چھوڑ دیں۔ میں نے آپ سے وہی بات کی نا کہ جب انسان کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے نا، چلیں حمزہ صاحب بات سے بات نکلتی جائے گی، بات لمبی ہو جائے گی، میرا ٹائم 9 منٹ رہ گئے ہیں۔ اگر آپ لائیو پروگرام میں آنا چاہیں، اگر آپ بھی آنا چاہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں، پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا اگر آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو۔ چلے آپ مجھے لنک سیٹ کریں ذرا، میں دیکھتا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ اوکے۔